کہ قرآن ان متقیوں کے لیے، ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ یعنی پہلی سٹیٹمنٹ سیکولرزم کی تعریف کے مخالف ہے قرآن مجید کی پہلی سٹیٹمنٹ۔ تو ہماری بات کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ بن دیکھے ماننے پر، بن سنے ماننے پر، بن چھوئے ماننے پر۔ اور وہ بچہ اگرچہ اجازت ہے کہ تم مسجد میں جو مرضی پڑھا لو، چرچ میں جو مرضی پڑھا لو، سینیگوگ میں جو مرضی پڑھا لو، مندر میں جو مرضی پڑھا لو، لیکن اصل لڑائی تو اسلام کے ساتھ ہی ہے۔ اب وہ بچہ کہ جو اس نظام تعلیم میں پڑھ کر نکلے گا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اللہ کو مان سکتا ہے؟ ہاں، خاندانی روایات کے تحت وہ عید کی نماز بھی پڑھے گا، شاید جمعہ بھی پڑھے گا، اور اگر کوئی شریف بچہ ہے تو والدین کے کہنے پہ وہ 5 وقت شاید نماز بھی پڑھ لے، لیکن وہ دل میں کیا سوچے گا؟ وہ دل سے یہی سوچے گا کہ یہ ویسے ہی ہے، فراڈی ہے۔ اور ذرا بولڈ ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ I was born with no religion۔ اور دانشور پھپتی چس کرے گا مذہب پر، کن الفاظ سے؟ Religion is the opium of the masses۔ مذہب جو ہے یہ عوام الناس کے لیے افیون ہے۔ سننے میں آتی کہ نہیں بات ہے؟ تو اس نظام تعلیم میں سے نکل کر کوئی اللہ کو مان نہیں سکتا۔ اور یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اہل مدرسہ نے، یعنی اسکول سسٹم نے جان نکال دی ہے، مذہب کے لیے گنجائش چھوڑی نہیں۔ تو اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ اس نظام تعلیم میں سے پڑھ کر کوئی دیندار بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور اسی کو اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اسے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کالج کھول دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مان جاتا۔ بہرحال اکبر الہ آبادی کا وہ مخصوص انداز ہے کہ جس میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ سیکولرزم کی ایک اور بڑی نمایاں چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ آزادی ہے، کہ سیکولرزم آزادی کی علمبردار ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ صرف ان کا ایک نعرہ ہے آزادی، لیکن بالفعل آزادی وہاں پر ہے نہیں۔ سیکولر ورلڈ کے اندر ٹریفک کے قانون کی بھی پابندی کی جاتی ہے، اور میونسپل قوانین کی، صوبے کے قوانین کی، کاؤنٹی کے قوانین کی، اور فیڈرل قوانین کی بھی پابندی کی جاتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن یعنی دستور کی بھی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آزادی کون سی ہے؟ آپ غور کریں گے تو اس ساری آزادی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی دلانا ہے۔ یعنی اگر آزادی ہوتی تو پھر آزادی کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا، مطلقاً اگر آزادی ہوتی کہ کوئی قانون کی پابندی ہم نہیں کریں گے، نہ ٹریفک کے قانون کی پابندی کریں گے، نہ ہم میونسپل قوانین کی پابندی کریں گے، نہ سٹی لاز کی، نہ کاؤنٹی لاز کی، نہ اسٹیٹ لاز کی، نہ فیڈرل لاز کی، نہ کانسٹیٹیوشن کی۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی اس آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ حکم توڑیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور یہی آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔
تو اصل میں یہ آزادی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی ہے۔ جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک مسلمان اس پر فخر کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے پہ ناز ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی پہ ناز ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ ناز ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے، اور یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ سیکولر ورلڈ میں کوئی بڑا تیر مارتا ہے نا تو وہ وہی بات کہتا ہے کہ جو ہم ڈیفینیشن میں پڑھ کے آئے ہیں سیکولرزم کی تعریف میں، کہ ایک قوت کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک بڑی فوق الفطرت ایک قوت ہے کہ جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ ڈکٹیشن کا اختیار تو بعد میں آئے گا، زندگی کا اور موت کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ لہذا زندگی اور موت کی تعریف سیکولرزم میں کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، کہ جب عناصر جو ہیں وہ ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں تو لائف پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کون سا اللہ، کون سا خدا؟ آئنسٹائن مشہور سائنسدان ہے جس نے ایٹم کو توڑا تھا اور جس کی بنیاد پر ایٹم بم بنا، ماڈرن فزکس کا وہ بابا آدم ہے۔ وہ اپنی مشہور کتاب ورلڈ ایز آئی سی اٹ میں لکھتا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ کر کے گمان ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے، لیکن ساتھ ہی کیا لکھتا ہے؟ But I cannot conceive of God who punishes and rewards his creatures۔ لیکن میں کسی ایسے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتا، میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا۔ صحیح ترجمہ یہ ہوگا but I cannot conceive of God، میں کسی ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا جو اپنی مخلوق کو جزا اور سزا دے۔ جبکہ ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں، اسلام جس اللہ کو متعارف کرواتا ہے وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے، وہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے، اور اگر ہم اس کی حکم عدولی کریں تو ہمیں سزا دیتا بھی ہے اور دے گا بھی، اور اگر ہم اس کا کہا مانیں گے تو ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا بھی ہے اور نوازے گا۔ مکے کے کافر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانتدار کہتے تھے وحی سے پہلے، لیکن جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو سچا نہیں کہا۔ لیکن آج کا جو ہمارا دانشور ہے، خاص طور پر مسلمان دانشور، اس کے بعد